السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں. میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پر میں آپ سے گفتگو کروں گا اس کے ساتھ میرے پاس بہت سے مریض آ رہے ہیں اور وہ مجھ سے کویسچنس پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جب ہم مباشرت کر رہے ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ تو شروع میں تو ہماری ہوشیاری ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ ہوشیاری ٹوٹ جاتی ہے اور ہم اس ہوشیاری کو مینٹین نہیں کر پاتے. یہ بہت سے اوقات میں اور بہت سے مریضوں کو اس کا سامنا ہوتا ہے اور بہت سے نارمل لوگوں کو بھی سم ٹائمز اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جب میرے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے تو میں اس سے بہت سی کویسچنز اور بھی کرتا ہوں اور بہت سے سوالات اور بھی پوچھتا ہوں، جن میں جو سب سے پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی دفعہ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ 10 دفعہ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو یہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ہوشیاری دوران سیکس یا مباشرت کے دوران ٹوٹ جائے. یہ معلوم کرنے کے بعد میں آگے چلتا ہوں. فار انسٹنس اگر ایک پیشنٹ میرے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں 10 دفعہ بیوی کے پاس جاتا ہوں اور 10 میں سے 7 سے 8 دفعہ یہی ہوتا ہے، تو وہ ایک سیریس ایشو ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی پیشنٹ میرے پاس آ کے یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب 8 دفعہ تو میں ٹھیک رہتا ہوں لیکن 2 دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ مباشرت کر رہا ہوتا ہوں اور میری ہوشیاری ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ نسبتاً ایک مائلڈ کیس ہے جس پہ ہمیں دوائیاں تو دینی پڑتی ہیں، لیکن پروبیبلی مجھے اتنی سختی سے تشخیص کے لیے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کروانے پڑتے جتنا کہ پہلی انسٹنس جس میں بار بار اس کو ہوشیاری ٹوٹ رہی ہے مریض کی. اس کے علاوہ جو میں اس سے سوال پوچھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب آپ صبح اٹھتے ہیں یا رات کے کسی پہر آپ کو ہوشیاری کیسی آتی ہے. اور اگر مریض مجھے یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی اچھی ہوشیاری آتی ہے تو میرا اگلا سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ بھی رہتی ہے یا وہ بھی جلدی چلی جاتی ہے. مریض عام طور پہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ ہوشیاری مجھے دیر تک رہتی ہے یا جب تک میں بستر سے اٹھ نہ جاؤں وہ برقرار رہتی ہے. اسی طریقے سے میں آگے اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی ویڈیو وغیرہ دیکھیں یا آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا اور آپ فارغ بیٹھے ہوں تو اس وقت آپ کو ہوشیاری کیسی آتی ہے. اور اگر اس صورت میں آپ کو ہوشیاری اچھی آتی ہے اور وہ بھی رہتی ہے، برقرار رہتی ہے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا جو یہ پرابلم ای ڈی کا آ رہا ہے آپ کو وہ ویری مچ ریورسیبل ہے، کیوریبل ہے اور اس کو ہم ادویات دے کے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بعض اوقات یہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کی صورت میں بھی آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ بیوی کے پاس گئے، مباشرت کر رہے ہیں اور اس کے دوران آپ کی ہوشیاری ٹوٹ جائے. میں اپنے مریضوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ ریگولر ایکسرسائز کریں اور ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں. یاد رکھیں ایکسرسائز بتاتے خود ایک اینٹی ڈپریسنٹ اور اینگزیولیٹک ہے. جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کو آپ کی باڈی میں ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو آپ کو ریلیکس کرنے میں مدد دیتے ہیں اور آپ کی ذہنی پریشانیاں کم ہوتی ہیں. میں مریضوں سے عام طور پہ یہ بھی سوال پوچھتا ہوں کہ جب آپ آرام سے رات کو لیٹتے ہیں تو آپ کو فوراً نیند آ جاتی ہے یا آپ سوچتے رہتے ہیں؟ پھر جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے یا آپ فریش ہوتے ہیں؟ یاد رکھیں صبح اگر آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ڈپریشن اور انزائٹی کی وجہ سے ہو، بہت سے اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس لیے مجھے بہت سے سوالات اور بھی پوچھنے پڑتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ مریض کا لائف سٹائل کیسا ہے، مریض اس وقت کیسا اس کی زندگی اس وقت کیسی گزر رہی ہے، یہ کسی شدید ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے، اس کی بیوی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. کیونکہ اگر آپ کی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو آبویسلی جب آپ بیوی کے ساتھ مباشرت کے لیے جائیں گے تو آپ کے اوپر ذہنی دباؤ بڑھے گا کہ آپ نے اچھا پرفارم کرنا ہے. اور خاص طور پہ اگر آپ کے اختلافات اپنی بیوی سے اسی موضوع کے اوپر ہوئے ہیں جس میں سیکس ہے یا مباشرت ہے اور اس میں آپ دونوں میں چپکلش یا سخت یا آپس میں ٹینشن ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹرن آف یا ایک بہت بڑا ایک مانع فیکٹر ہے جو آپ کے سیکس لائف کو متاثر کر سکتا ہے. تو بہت سے سوالات مجھے پوچھنے پڑتے ہیں اور بہت سے ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے پیشنٹ سے یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کو خواہش ہوتی ہے، آپ کا دل کرتا ہے سیکس کو یا نہیں، آپ اسموکنگ کرتے ہیں یا نہیں، آپ کو ڈیلی میں ایکسرسائز کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کے بعد اور کچھ ٹیسٹ کروانے کے بعد ہی ہم کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں. لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ سیریس ایشو نہیں ہے اور اس کو ہم ادویات سے اور آپ کے تشخیص کے بعد اس کو بآسانی ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایسا پرابلم ہو تو آپ کا کلینک پہ تشریف لائیں تاکہ آپ کا بر وقت تشخیص اور علاج ہو سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ.